مہر بخاری صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم نے سیکنڈ فیز میں کہا تھا کہ ہم شدت بڑھائیں گے، ہماری ٹون زیادہ سخت ہوگی، زیادہ دباؤ ڈالیں گے حکومت پر، اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکشن پلان تھا اس پہ کیونکہ عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہو سکا اس وجہ سے پی ڈی ایم بہت حد تک اب غیر مؤثر نظر آ رہی ہے؟ شہزاد شکریہ. دیکھیں بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو اپنی پولیٹیکل یوٹیلیٹی یا انفلوئنس کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کو آپ مائکرو لیول پہ نہ دیکھیے، ایونٹس کے طور پہ لاہور کا یا ملتان کا جلسہ یا اس طرح نہ دیکھیے. آپ اس کو اگر میکرو ویو کے اوپر دیکھیں تو اگر آپ ایک اور زاویہ دیکھنے کا یہ ضرور ہے اس کا کہ ان کے اہداف تھے کیا ان کا ہدف انقلاب لانا تھا؟ نہیں. کیا ان کا ہدف سول ملٹری بیلنس واقعی تھا؟ نہیں. کیا ٹرانسگریشنز ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا؟ ناٹ کنونسنگلی. کیا باقی انفلیشن اور عام آدمی کا درد ان کے سینے میں دھڑک رہا تھا؟ اگین ناٹ کنونسنگلی. سو اگر ہدف پوچھا جائے تو وہ یہ ضرور تھا کہ کہیں نہ کہیں اس پاور ایکویژن کو نیوٹرلائز کیا جائے. وہ جو 10 ایئر پلان جس کا ہم لوگ پس پردہ سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے بھی آ رہے ہیں، اس 10 ایئر پلان جس کے اندر ان کے لیے سیاسی اسپیس و گنجائش جو ہے وہ محدود ہوتی چلی جا رہی تھی، اس کے اندر اپنے آپ کو ریوائٹلائز کرنا اور اپنی سیاسی اہمیت جو ہے اس کو بحال کرنا، اگر آپ اس ہدف کو دیکھیے تو وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ضرور ہے. ادھر ٹرانسگریشنز اور یہ سارے جو نعرے تھے ان کو چھوڑ دیجئے، بیکاز ان کا دے پاسٹ بلائز دا ٹروتھ رائٹ ناؤ. وہ تو ہم دکھا تھک گئے، سوال کر تھک گئے، مگر اگر آپ اسینشلی آج دیکھیں کہ کیا یہ پلیٹ فارم اتنی نیوسنس ویلیو کریٹ کر سکا ہے کہ ایک دفعہ پھر ریلیونٹ ہو جائے، اپنے لیے سیاسی جگہ جو ہے ایک بار پھر کارو آؤٹ کر لے، تو میں کہوں گی وہ آج بھی متحرک ہے. پاکستان کے اندر یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا یقین سے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کہ کوئی بالکل بھی انکیپیسیٹیٹ ہو گیا ہے یا بالکل ہی اس کو ختم کر دیا گیا ہے یا کوئی بہت ہی تگڑا ہے اور اس کی کرسی بہت ہی مضبوط ہے. یہ تو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ دیٹ از ناٹ پاسبل. تو آج اگر یہ کہا جائے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو وہ گرینڈ ڈائلاگ کی طرف لے آئے ہیں تو بالکل لے آئے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ ڈائلاگ ہو تو بالکل چاہ رہی ہیں. کیا عمران خان تھوڑے سے آئسولیٹڈ دکھ رہے ہیں تو بالکل دکھ رہے ہیں. تو یہ بہت سارے اشاریے ہیں، یہ بہت سارے سگنلز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ 11 جماعتی جو اتحاد جمع ہوا تھا اس کو بغض عمران میں کہہ لیجئے یا روایتی طور پہ ایک حکومت کو ہٹانے کے لیے کہہ لیجئے. ان کا سسٹم ریفارمز یا ان کا ایک انقلاب لانا تو مقصد کبھی تھا نہیں. یہ وہ نعرے ہوتے ہیں جلسے جلوس کے لیے جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو گراؤنڈ دیتے ہیں ٹو بی ہولڈنگ دیٹ ریلی، ٹو بی ہولڈنگ دیٹ موومنٹ ان دا فرسٹ پلیس. تو اگر میں میکرو ویو دیکھوں تو میں کہتی ہوں انہوں نے اپنے لیے سکسیسفلی جگہ تو کارو آؤٹ کی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پر آتا بھی ہوں. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ہدف یہ تھا کہ وہ پاور ایکویژن کو نیوٹرلائز کریں، لیکن اب وہ ہوگا کیسے اس پہ بعد بات کرتے ہیں. لیکن عاصمہ شیرازی صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو جلسے ہوئے جس کو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ تاریخی جلسے تھے، اس میں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ جنوری تک حکومت کو ہم چلتا کریں گے. اگر یہ ہدف عوام کے سامنے رکھا تھا، آپ کے خیال میں یہ ہدف اب بھی زندہ ہے؟ اور کیا جو ایکشن پلان اس کے لیے ایک مرتب کیا تھا وہ ان پلیس ہے، ریلیونٹ ہے ابھی بھی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی تحریک جو شروع ہوتی ہے اس کے بہت سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہانڈی تیار کرنی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سے مسالے ڈالتے ہیں، پھر اس کا کوئی رنگ نکلتا ہے، اس کا کوئی ذائقہ نکلتا ہے. اس کے اندر جو مسالے ڈالے گئے یا جو بھی اس کے اندر تڑکا لگایا گیا وہ بہت زیادہ اہم ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں میرا اس سے بہتر اپوزیشن کا جو ایجنڈا تھا، جس میں کہ آئین کی اصل صورت میں بحالی ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، جس کے اندر اصل پارلیمان کی طاقت جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو اس بڑا ایک ڈیفیکلٹ اور بڑا مشکل قسم کا ایجنڈا تھا. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف ایجنڈا تھا، جو کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہا. وہ اچھا تھا یا برا تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ڈفرینٹ ایجنڈا تھا. اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا، لائے عمل کیا بنانا تھا کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. کوئی بھی تحریک ایک دن کے لیے، 3 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ تحریک جب شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ طے ہوتے ہیں اور اس کا موڈ بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مومنٹم ہے وہ بھی بنتی ہے. اگر آپ تحریکوں کی تاریخ پڑھ لیں، جیسے ہم نے اے آر ڈی کور کی تھی، تو اس کے اندر بھی وہ 2002 سے چل رہی تھی اے آر ڈی، بلکہ اس سے پہلے 2001 میں تقریباً اس کی جو بنیاد تھی وہ ڈالی گئی، لیکن 2002 سے ایکٹیولی
ARD جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا. 2007 کے اندر ARD جو ہے وہ مستحکم نظر آتی ہے جب جوڈیشل موومنٹ نظر آتی ہے. تو 5 سال کی تاریخ اس کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن وہ تحریک چلتی رہی. تو تحریکیں اسی طرح سے چلتی ہیں. اگر ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانا شروع کر دیں کہ شاید اگلے دن ہمیں رزلٹ مل جائے گا یا شاید اگلے ہی وقت جو ہے وہ کر لیں گے, تو یہ ممکن نہیں. آپ جو بات کر رہی ہیں وہ درست ہے, لیکن یہی کہا تھا نا اپوزیشن میں کہ ہم جنوری تک حکومت کو چلتا کریں گے, جس میں ہمیں اگر سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دینا پڑے تو ہم وہ بھی دے دیں گے, اور ہمارے پاس ایٹم بام ہے استعفوں کی صورت میں. لیکن اب وہ ایجنڈا تو سائیڈ میں رہ گیا, اور اب بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ہاؤس چینج لے کے آئیں گے. ان ہاؤس چینج کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کے اتحادی اپوزیشن کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں. یہ ایسے اتحادی ہیں جو خود بخود تو نہیں آئیں گے, کسی کے کہنے پر آئیں گے, اور اگر کسی کے کہنے پر آئیں گے تو پھر اسی کے خلاف تو ہے یہ سارا PDM کی موومنٹ جو ہے, یہی تو ان کا ہدف ہے. میں وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کے جو لائحہ عمل اس کے لیے ترتیب دیا جانا تھا وہ لائحہ عمل درست نہیں تھا. مثلا پیپلز پارٹی کو سب جانتے تھے کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہتی تھی کہ ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے, ہم پارلیمان نہیں چھوڑیں گے, ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, ہم دھرنے نہیں دیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے کیونکہ 11 جماعتیں, یہ بھی آپ دیکھیں کہ قوم پرست جماعتیں ہیں, اس کے اندر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک پورا بکے ہے جو کہ پورے پاکستان کے فلیور کو جو ہے وہ شو کرتا ہے. تو ان ساروں کو ساتھ لے کے چلنا جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر وہ ایک اس کو ممکن بنانا تھا مولانا کو, کہ آپ کس طرح سے ساری جماعتوں کو لے کے جاتے ہیں. مثلا PDM کے اجلاس کے فوراً بعد باہر نکل کے محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کیوں فرماتی ہیں کہ استعفے دیے جائیں گے, اور پھر وہ آر یا پار کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیوں دیتی ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے ایگریڈ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ PDM کے اندر مختلف الآراء جو پارٹیاں ہیں ان کو ایک ساتھ ایک ایجنڈے کے اوپر اکٹھا کر کے آگے چلانا ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ تحریک کی فوری طور پہ, یعنی جنوری میں جو ان کا کہنا تھا کہ جنوری کے اندر ریزلٹ نکل جائے گا, کسی کو بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ جنوری کے اندر حکومت اپنے گھر کو چلی جائے گی. اور اگر کسی کو لگتا تھا تو میرا خیال ہے کہ اتنے زیرک سیاستدانوں کی یہ ایک منفی طرح کہنا چاہیے, یا ایک غلط اپروچ تھی, یا ایک غلط اسیسمنٹ تھی رادر, کہ جو انہوں نے کہا کہ جنوری میں حکومت کو گھر چلتا کریں گے. اب مہر بخاری صاحب, اب ہدف پاور ایکویشن کو نیوٹرلائز کرنا ہو یا حکومت کو گھر بھیجنا ہو, بغیر استعفے دیے گئے, بغیر سندھ اسمبلی توڑے ہوئے, کیا ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, جس طرح بھی ARD کا بھی ذکر کیا گیا, یہ بات ان کی درست ہے, اور یہ ہم سب تاریخ سے جانتے ہیں کہ یہ موومنٹس بھی چلتے چلتے نکلتی ہیں, یہ اوور نائٹ کام نہیں ہوتا. مگر دیٹ بینگ سیڈ, اس کے اندر کون کتنا پرسہ ڈالتا ہے, کس کا کیا کردار ہوتا ہے, مورخ اس کو بھی لکھ چکا ہے. ARD کے اندر بھی 2002 کے اندر جب یہ شروع ہوئی موومنٹ, اس کی بنیاد رکھی گئی بی بی اور نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ, تو ادھر یہ ڈسکشنز چل رہی تھی, موومنٹ چل رہی تھی. نواز شریف صاحب نے اپنے لیے ڈیل کارو آؤٹ کی, وہ باہر چلے گئے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب کی اپنی سیاست ہو یا مولانا صاحب کی ہو, جنہوں نے ہمیشہ روایتی طور پہ پل کا کردار ادا کیا ہے, 85 آنورڈز 5 حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. بلوچستان میں کاف لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے حکومت چلائی, کم سیٹوں کے ساتھ قائد حزب اختلاف بھی رہے, LFO بھی پاس کرا لیا. تو منجے ہوئے سیاستدان پانی کا بھاؤ دیکھ کے ہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ان میں سے کوئی بھی انقلابی نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سسٹم ریفارمز کا میں بار بار ذکر کرتی ہوں, یا یہ لوگ بات کرتے ہیں سویلین بالادستی کی, ان میں سے کوئی بھی اس کے اوپر کمیٹڈ نہیں ہے. یہ اپنے لیے جگہ کارو آؤٹ کر رہے ہیں. اس حد تک میں آسما سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے اتنی تگڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پلیٹ فارم دیکھا ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, دس از ناٹ پر سے کہ سسٹم ریفارم کرنا ہے, اور ادھر ہم نے ایک بار پھر پارلیمان کو تگڑا کرنا ہے, سیاست دانوں کو متحرک کرنا ہے, ٹرانسگریشنز کو روکنا ہے. یہ ان کا مقصد ہے ہی نہیں. اٹ از اے پیس آف پائے, ہو گیٹس وچ پیس آف دا پائے اینڈ ہاؤ سون ڈو دے گیٹ اٹ. اٹ از اے فائٹ آف ریلیونسی. سو وی کوڈ لک ایٹ اٹ دیٹ وے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ ٹائم لگے گا, بٹ مارچ اپریل تک تو اسموتھ سیلنگ ہے گورنمنٹ کے لیے. مگر ان کو شاید ان کا PDM کا اتحاد یا ان کی بد اعتمادی, یہ سارا کچھ ان کے کام نہیں آنا. اس حکومت کو اپنی نالائکی اور نا اہلی ہی لے ڈوبے گی. دیکھیں ایک اشارے کی مار ہے یہ حکومت. اٹس اے ریزر شارپ گورنمنٹ. ایک اشارہ, ایک اتحادی واکس آؤٹ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے گورنمنٹ چینج. نام ہم سن چکے ہیں ادھر کابینہ کے اندر ڈسکس کے باہر کیبنٹ منسٹرز وغیرہ سے آف دا ریکارڈ ڈسکشنز کریں, دیگر لوگوں سے کریں. پرویز خٹک کا نام فلوٹ ہو رہا ہے, بات ہو چکی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی نیمز آر فلوٹنگ ان اسلام آباد ایون ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. یہ اس لیے میں کہتی ہوں ادھر کچھ بھی حتمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عاصمہ شیرازی اور مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.